دنیا میں 3 دہائیوں سے جو اسلامک ٹیررزم کی بات چیت چل رہی ہے یا جو معاملات چل رہے ہیں ان کا آغاز ہم زیادہ تر افغانستان سے دیکھتے ہیں، مگر آج پھر افغانستان میں طالبان کے آ جانے کے بعد حیرت انگیز حد تک ہمیں یہ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ خود طالبان جہاں سے یہ ٹیررزم پھوٹی تھی وہ اب ٹیررزم کے شکار ہیں اور ISK والے ان پر حملے کر رہے ہیں۔ آج ہی کابل کے ملٹری ہاسپٹل پر ایک حملہ ہوا، 20 سے زیادہ لوگوں کی ہلاکت کی اطلاعات ملی۔ اسلامک ٹیررزم کے حوالے سے یا یہ جو اصطلاح ہے یہ کتنی کانٹروورشل ہے، یہ سب باتیں آج ہم کریں گے کامران بخاری صاحب کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ واشنگٹن سے جڑے ہوئے ہیں ویڈیو لنک پر۔ کامران بخاری صاحب ویلکم۔ دیکھیے ہم سنتے آ رہے تھے یہ 25-30 سالوں سے کہ جو نئی سو کالڈ کوٹ ان کوٹ ٹیررزم ہے اس کا آغاز افغانستان سے ہوا، لیکن آج افغانستان میں وہی حکومت کر رہے ہیں جن کے زمانے سے یہ ٹیررزم کا آغاز ہوا اور وہ ٹیررزم کا شکار ہیں۔ اس ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی طاہر صاحب، شکریہ پھر سے جو ہے دعوت دینے کا۔ تو دیکھیں اس میں جو مطلب ہائی لیول کے اوپر اگر اس کو دیکھا جائے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جب بھی کوئی اسلامسٹ گروپ جو ہے، جو آرمڈ اسلامسٹ گروپ ہوتا ہے، ملیٹنٹ ہوتا ہے، جہادسٹ ہوتا ہے، وہ جب بھی حکومت میں آتا ہے تو، اور یہ جو اپنا بہت دفعہ نہیں ہوا لیکن جتنی دفعہ بھی ہوا ہے، تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اور گروہ جو اس سے زیادہ ریڈیکل ہوتا ہے وہ جو ہے ایمرج کرتا ہے، اور اس کی ایک لاجک ہے۔ لاجک یہ ہے کہ طالبان کو ہی لے لیں۔ اب گزشتہ 20 سالوں سے جب سے ان کی پہلی حکومت کا تختہ الٹا گیا تھا سن 2001 کے نومبر میں، تو تب سے لے کے اگست 15 2021 تک یہ ایک انسرجنٹ گروپ تھا، ٹیررزم کے اندر انگیج کر رہے تھے۔ 2005 میں انہوں نے پہلی دفعہ سوسائڈ بامبنگ شروع کی تھی، اور پھر جو ہے اس ٹریڈ کرافٹ کو اس جو ہے کو ویپنائز کیا انہوں نے بہت بڑے پیمانے کے اوپر۔ تو وہ انہوں نے جو ہے دہشت گردی کے ذریعے اپنے آپ کو آگے لے کے آئے اور اقتدار تک لائے۔ لیکن اس دوران آپ جب ٹیررزم کرتے ہیں، خاص طور پہ خودکش ٹیررزم جو ہے، جو سوسائڈ بامبنگز کا جو ٹیررزم ہے، جس میں آپ جو ہے لوگوں کو، اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی جان دے دیں، دستی بم اپنے جسم کے ساتھ باندھ کر یا مطلب موٹر سائیکل پہ یا گاڑی میں لاد کر جو ہے آپ جو ہے وہ بم جو ہے وہ ڈپلوائے کر دیں اور خود بھی جو ہے وہ مر جائیں، اور جو لوگ ہیں ان کو کبھی ایک ظالمانہ طریقے سے قتل کریں۔ تو جب یہ چیز ہوتی ہے تو اس کے لیے آئیڈیالوجی بہت ضروری ہے، کیونکہ نارمل آدمی جو ہے وہ اس قسم کا کام نہیں کرے گا، یا بہت ڈپریسڈ یا بہت ہی آئیڈیالوجیکلی کنڈیشنڈ یا سائیکولوجیکلی ڈسٹربڈ انڈیویجول ہے جس کو آپ موٹیویٹ کر سکتے ہیں، راضی کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ یہ اقدام اٹھائیں۔ تو جب آپ نے 20 سال تک یہ کام کیا اور اس کے بعد اچانک آپ کو حکومت مل جاتی ہے، تو اب آپ ظاہر ہے گیئر شفٹ کر رہے ہیں۔ اب آپ دہشت گرد تنظیم سے یا انسرجنٹ گروپ سے، باغی گروہ سے آپ حکومتی جو ہے وہ ایک ایکٹر کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں۔ تو حکومت کا تو نام، جیسے میں نے آپ کے پہلے کئی شوز میں عرض کیا کہ وہ تو پریگمیٹزم کا نام ہے، وہاں پہ تو آپ کو مطلب آئیڈیالوجی کا کوئی زیادہ دخل اندازی نہیں ہے، وہاں تو پریکٹیکل ایشوز ہیں، اور آپ نے جو ہے نظام حکومت چلانا ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے کے اندر، اور بیشتر شعبے ہوتے ہیں۔ تو پھر اس آئیڈیالوجی کو آپ اچانک تو نہیں چھوڑ سکتے نا، اور ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو وہ جسے کہتے ہیں پس پشت بھی رکھ دیں، بیان بازی تک رکھیں، تو بہت سارے اور گروہ ہوتے ہیں کہ جو آپ کے کمپیٹیٹر ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے سیریا کے بیٹل سپیس میں بھی دیکھا، یہ ہم نے عراق کے بیٹل سپیس میں بھی دیکھا، یہ ہم نے صومالیہ میں بھی دیکھا، یہ ہم نے نارتھ افریقہ یعنی الجیریا میں بھی دیکھا، یمن میں بھی دیکھا۔
بیشتر جگہوں پہ ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ جہاں پر ایک گروہ جو ہے اگر وہ ذرا سا جو ہے پریگمیٹک کہہ رہے ہیں، میں ماڈریٹ کا لفظ نہیں استعمال کروں گا کیونکہ وہ اصطلاح بڑی میننگ لیس ہے، مطلب ماڈریٹ تو وہ نہیں ہوتے، یعنی وہ اپنے آپ کو اعتدال پسندی سے جو ہے آراستہ نہیں کرتے، وہ صرف اور صرف وقتی طور پہ پریکٹیکلٹی کے لیے پریگمیٹک ہو جاتے ہیں، مصلحت پسند ہو جاتے ہیں، تو وہ ہٹ جاتے ہیں. تو وہ جو خلا ہوتی ہے اس خلا کو پر کرنے کے لیے پہلے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ایکٹر. اس کیس میں آئیسس جو ہے، خراسان جو ہے وہ پہلے سے موجود ہے. آئیسس نے انویسٹمنٹ کی افغانستان کے اندر، یعنی کہ ان کو نظر آ رہا تھا، ان کا یہی تھا کہ ایک پوائنٹ پہ جو ہے طالبان جو ہیں وہ اس مینٹل کو آگے لے کے ایک نہیں جائیں گے تو ہم ابھر جاتے ہیں، ابھر کے سامنے آئیں گے. اس جو خلا ہے، جو ایک آئیڈیالوجیکل ویکیوم ہے یا انسرٹنٹی کا جو پیریڈ ہے، اس کے اندر ہم اپنے آپ کو آگے لے کے آئیں گے. تو جو چیزیں طالبان افغان سابقہ افغان ریاست کو جو ہے کے ساتھ کر رہے تھے، جو حملے ان پہ کر رہے تھے، وہی حملے اب وہ کریں گے، کیونکہ وہ انہوں نے وہ حکومت کا مینٹل سنبھال لیا نا، اب وہ ٹارگٹ ہیں. اور یہ چیز جو ہے یہ ہم نے تاریخ میں، یعنی ریسنٹ ہسٹری میں صرف نہیں دیکھی، یہ تو اگر آپ ذرا پیچھے بھی چلے جائیں تو جو سعودی عرب کے جو بانی ہیں عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود، جنہوں نے یہ جو موجودہ بادشاہت کا نظام تشکیل دیا، ماڈرن کنگڈم آف سعودی عربیہ، تو جب وہ علاقے فتح کر رہے تھے تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ جو ان کی ایلیٹ فورس تھی، جس کا نام تھا اخوان، جو کہ ایک ٹرائبل واریئرز تھے، جو کہ سلف جو ہے نا ڈیپلی آئیڈیالوجیکل تھے، سلفیزم میں، وہابیزم میں، اور جو علماء سے بھی زیادہ آگے تھے، یعنی وہ شدت پسندی ان کی اور ان کی جو کنزرویٹزم کہہ لیں، ان کی انتہا پسندی کا جو لیول تھا وہ سب سے آگے تھا، وہ بہت ریڈیکلائز تھے. تو جب وہ عبدالعزیز نے کہا کہ بھائی اب ہم نے جتنے علاقے فتح کرنے تھے کر لیے، کیونکہ اب ان کو اپنا وہ لمٹ کرنا تھا نا کہ بھائی اب سعودی عرب سے باہر تو نہیں جا سکتے، کیونکہ یمن ہے، یمن میں برطانیہ ہے، شمال کے اندر اردن ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ برطانیہ ہے، عراق میں بھی برطانیہ ہے، پھر یہ جو خلیجی ممالک ہیں کویت سے لے کے عمان تک، یہ بھی جو ہے برٹش جو ہے انفلوئنس میں تھے، وہ وہاں پہ بھی برٹن کا انفلوئنس تھا. تو بیسیکلی ان کو انہوں نے ایک اپنا سیلنگ ہٹ کر دی اور وہ اس سے آگے نہیں جا سکتے تھے. لیکن اپنے لوگوں کو انہوں نے وہی کہا ہوا تھا کہ بھائی ہم جہاد لڑیں گے جب تک پوری دنیا پہ اسلام نہیں قائم ہو جاتا. ٹھیک ہے، تو وہی آئیڈیالوجی دی ہوئی تھی. تو جب عبدالعزیز نے یہ حکم دیا کہ بھائی بس اب ختم، تو وہ ان کو پہلے انہوں نے کوشچن کیا کہ تو اسلام میں تو جو ہے جب تک جو ہے جو ہماری جو ان کی سمجھ ہے اسلام کی، جو ان کو پارٹ پڑھایا گیا تھا وہ یہی تھا کہ بھائی آپ یہ لڑتے رہیں جب تک پوری دنیا پہ اسلام نہیں قائم ہو جاتا. تو جب ان کو منع کیا گیا تو انہوں نے کہا بھائی اب آپ تو انحراف کر رہے ہیں اپنے جو آپ نے ہمیں سکھایا تھا، جو علماء نے ہمیں سکھایا تھا، اب اسی سے آپ انحراف کر رہے ہیں. تو وہ ایک بغاوت کی شکل اختیار کر دی جو کئی سال چلی، اور ان کو تقریباً 4-5 سال بغاوت کا سامنا کرنا پڑا. بالآخر 1929 میں ان کو اس باغی گروہ کو، اخوان کو ڈیفیٹ کیا گیا. تو یہ چیز جو ہے جب ایک آپ نے ریڈیکل گروپ کو آگے لے کے چلتے ہیں، تو پھر اگر جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ کے پاس ریڈیکلزم سے ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہوتی، کیونکہ حکومت کے اندر ریاست جو ہے وہ کمپرومائزز کا نام ہے، اکاموڈیشنز کا نام ہے. سارے لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے، آپ کے اپنے اندر جو تحریک کے اندر جو دھڑے ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے. تو ظاہر ہے پھر آئیسس نے ابھر کے آنا تھا، کیونکہ آئیسس تو ہم دیکھ رہے ہیں کئی سالوں سے زور پکڑ رہی تھی. جو طالبان جو ہے وہ ڈس افیکٹڈ طالبان تھے، چاہے وہ افغان تھے یا پاکستانی تھے، یا وہ جو ہے نا فارن فائٹرز تھے جن کا تعلق نہ افغانستان یا پاکستان سے تھا، سینٹرل ایشیا سے تھا، عرب دنیا سے تھا، کہیں اور سے تھا. تو وہ سب کے سب جو ہیں ان میں سے بیشتر لوگ پھر وہ آئیسس کی طرف گریویٹیٹ ہوئے، کیونکہ آئیسس کا آپ کو یاد ہے 2013-14 کے اندر
انہوں نے جب وہ اپنی سو کالڈ خلافت کا اعلان کیا تھا عراق سیریا کے اندر تو بڑی دھوم مچی تھی، اور اس میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ امپریس ہوئے جو اس ریڈیکل سپیس میں رہتے تھے، تو بہت سارے لوگوں نے کہا بھائی کہ دس از دا وے ٹو گو، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے سابقہ گروپس کو چھوڑ کے تو اس میں شمولیت اختیار کر لی۔ دیکھیے کامران صاحب، ان کو ڈیفیٹ الٹیمیٹلی ہوئی عراق سیریا مڈل ایسٹ میں آئیسس والوں کو، پھر انہوں نے زور پکڑنا شروع کیا پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر۔ اب طالبان کے زمانے میں اب یہ سب سے زیادہ جو بڑا تھریٹ ہے وہ پاکستان کے لیے بھی ہے اور اس سے بھی بڑا طالبان کے لیے ہے۔ آفٹر آل یہ ایک اور بار پھر نئی حکومت بنا لیتے ہیں، سو کالڈ حکومت، جیسی کہ انہوں نے لیورانٹ اور ادھر سیریا میں بنا رکھی تھی۔ اگر ویسی ہی حکومت بناتے ہیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ کتنی پائیدار ہوگی وہ حکومت؟ پائیدار نہیں ہے، اور یہی تو افسوس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل لرننگ ایک چیز ہوتی ہے جس کا ذکر میں نے آپ کے پچھلے جو ہے سیگمنٹس میں بھی کئی دفعہ کیا ہے۔ تو پولیٹیکل لرننگ سے اب جو ہے طالبان جو ہے وہ ایکسپیرینس کر رہا ہے، طالبان جو ہے وہ وقت کے ساتھ ایوالو کرے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنی آئیڈیالوجی چھوڑ دیں گے یا اپنے جو ویوز ہیں ان کو تبدیل کر لیں گے، لیکن یہ ہے کہ ان کو اوور ٹائم انسان سیکھتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ جب وہ ایک نئے سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ پرانے کام نہیں کرتا۔ تو اگر ان کی طالبان کی حکومت جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے، ابھی تو عبوری حکومت ہے نا، تو اگر یہ اپنی عمارت 2.0 بنا لیتے ہیں اور اس کو کسی نہ کسی طریقے سے چلاتے رہتے ہیں، ڈولی لنگڑی جیسی بھی ہے چلاتے رہیں گے، تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کو بھی ہوگا کہ بھائی وہ جو ہم پہلے کرتے تھے اس سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے، یہ جنگیں لڑنا اور دہشت گردی کرنا، اب تو حکومت کرنا ہے۔ تو ان کا پورے کا پورا جو ہے وہ ان کو یہ بھی پتہ چلے گا وقت کے ساتھ ساتھ کہ یہ جتنے نعرے ہم پہلے لگاتے تھے وہ نعرے جو ہیں اس کے اوپر جو ہے حکومتیں نہیں چلتی، اس کے اوپر لوگوں کے پیٹ نہیں بھرے جاتے، اس کے اوپر جو ہے وہ جو ضروریات زندگی ہے اور قومی لیول کے اوپر، یعنی بات کر رہے ہیں 23 سے لے کے 25 ملین کی آبادی کے لیے سڑکوں کا بنانا، اسکولوں کو چلانا، معیشت کو چلانا، تجارت، یہ وہ۔ دیکھیں انہوں نے یہ اپنا کیا نام ہے پاپی کلٹیویشن جو ڈرگ ڈیلنگ ہے اور جو دوسرے جو اپنا کرمنل انٹرپرائزز کے تھرو اپنی انسرجنسی کو تو انہوں نے فیول کر لیا، لیکن وہ جو ایسٹس ہیں اس پہ حکومت نہیں چلا سکتے، تو اس کے لیے ان کو دنیا سے سودے بازی کرنی، تو وہ لرن کریں گے، ان کو بھی پتا چلے گا کہ ہاں بھائی جو ہے اچھا یار بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کرنے کے لیے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزوں میں ہم وقت ضائع نہیں کریں گے، جو باتیں ہم پہلے کرتے تھے وہ اس کا ہمارے سے فائدہ نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ جب آپ کو ایکسپیرینس ہوتا ہے تو آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ آگے لے کے آتے ہیں، آپ کے آئیڈیاز تبدیل ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت بڑی تبدیلی آتی ہے، یعنی کہ پورے کا پورا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی ماڈرنائز ہو جائیں گے یا وہ کوئی جو ہے سوفسٹیکیٹڈ ہو جائیں گے اس سینس میں کہ بھائی ان کی جو خیالات ہیں جو زندگی کے بارے میں کہ ریاست کیسی چلنی چاہیے، معاشرہ کس سے چلنا چاہیے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ عورتوں کو کہیں گے کہ آئیے آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ برابر کے شریک میں آ جائیں، وہ تبدیلی بہت لانگ ٹرم ہوتی ہے، وہ ملٹی جنریشنل ہوتی ہے۔ میں شارٹ ٹرم تبدیلی کی بات کر رہا ہوں۔ شارٹ ٹرم تبدیلی کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ نہیں کر سکتے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے آئیسس جیسے آپ نے ذکر کیا، سیریا عراق میں آپ نے حوالہ دیا کہ ان کی آئی حکومت اور چلی گئی، ظاہر ہے ان کی بھی پولیٹیکل لرننگ ہوئی ہے، لیکن جن کی پولیٹیکل لرننگ ہوئی ہے وہ آئیسس کے لوگ جو ہیں وہ عراق اور سیریا میں ہیں یا اس خطے کے اندر ہے۔ یہاں کی جو آئیسس ہے وہ اس کے وہ تجربات نہیں ہیں، وہ ابھی ان کو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ جو طالبان ہیں انہوں نے سمجھوتا کر لیا ہے، اور یا یہ ہے کہ مطلب بہت سارے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اوپن جو ہے جو ان کی جو اسلامسٹ کاز ہے اس سے انہوں نے غداری کر لی ہے، اور وہ اب امریکہ اور چین اور وہ پیسے کی لالچ میں جو ہے وہ بہت سارے نیریٹیوز آ رہے ہیں نا، اگر آپ ان کی گفتگو کو دیکھیں وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، وہ کس طریقے سے طالبان کو بیسیکلی اٹیک کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کسی طریقے سے ان کی لیجٹمیسی ختم کرنی ہے۔
تو وہ لیجٹمیسی ختم کرنے کے لیے وہ جو پریکٹیکل اقدامات طالبان کر رہے ہیں وہ ان کو اٹیک کر رہے ہیں. لیکن لیٹ سے اب ہم جو ہے ایک ہائپوتھیٹیکل سے سچویشن کریٹ کر لیتے ہیں. لیٹ سے کہ ایسا ہونے نہیں والا, میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا, لیکن لیٹ سے کہ یہ ہوگا, ہو جاتا ہے کہ طالبان جو ہے کسی طریقے سے بہت ہی جلدی جو ہے وہ تتر بتر ہو جاتے ہیں. طالبان کا گرو کٹ ڈاؤن ٹو سائز ہو جاتا ہے, بہت سارے لوگ ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, اور آئسس جو ہے زور پکڑ جاتی ہے. کیونکہ یہ چیز ہم نے سیریا میں دیکھی تھی کہ وہاں پہلے جو ہے بہت سارے جو گروپ تھے, آرار الشام, جیش الاسلام, نصرہ فرنٹ جو ہے, یہ لوگ, یہ گروپس تھے جو آپ کی فری سیرین آرمی, اس طرح کے جو باغی گروپ تھے وہ حاوی تھے ایک زمانے میں شروع کے سالوں میں. لیکن اینڈ میں وہ بالکل جو ہے وہ چھوٹے ہو کے رہ گئے اور نہ ہونے کے برابر, اور بہت سارے لوگوں نے ان کو چھوڑ کر تو داعش کا ساتھ دیا. تو لیٹس سے اگر وہ ریپیٹ ہوتا ہے افغانستان کے اندر, تو پھر سے ان کو وہ اپنی اگر کوئی خلافت قائم کر دیتے ہیں کہ اچھا بھائی اب ہم نے افغانستان میں خلافت قائم کر دی, تو کیا ہوگا؟ کیا وہ وہی کریں گے؟ مطلب جو وہی دوبارہ دہرائیں گے بیٹھ کے؟ کیونکہ جو ہے اگر تو دہرائیں گے تو ان کا حشر وہی ہوگا جو سیریا اور عراق کی میں جو ان کے ساتھیوں کا ہوا تھا, کہ وہ پوری کی پوری جو ہے ان کے اوپر فوجی چڑھائی کی گئی اور ان کا وہ سارے کا سارا ملیا میٹ کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ طالبان نے ایک حد تک پولیٹیکل لرننگ کی ہے, اور اس وجہ سے وہ اب یہ کمپرومائزز چل رہے ہیں. قازق گورنمنٹ میں بھی میرا بھی مضمون چھپا ہے کل جو ہے وال اسٹریٹ جرنل میں ازبیکستان کے اوپر, کہ ازبیکستان جو ہے وہ کس طریقے سے ڈیل کر رہا ہے طالبان کو. تو وہ طالبان جو ہے انگیج کر رہے ہیں دنیا سے. تو یہ جو نیا ریڈیکل گروپ ہے آئسس کے اگر آ جاتی ہے وہ پھر سے کلاک کو دوبارہ شروع کر دے گی, تو وہ بیسیکلی پیچھے چلے جائیں گے. جو کچھ جو ہے وہ لرننگ ہوئی ہے طالبان کی, وہ اس سے جو ہے بیسیکلی ریورس گیئر لگا دیں گے. اور یہ چیز صرف آئسس اور طالبان کے درمیان نہیں ہے. آپ کی اور میری عمریں اتنی ہیں کہ ہمیں یاد ہے کہ 80s کی دہائی میں کیا ہوا تھا. اس وقت بھی کوئی لبرل ڈیموکریٹ تو نہیں لڑ رہے تھے نا سوویٹس کے خلاف, اس وقت بھی جہادی گروپ تھے. ہم ان کو جو ہے اس وقت مجاہدین کہتے تھے, امریکی بھی ان کو مجاہدین کہتے تھے, اور وہ غلط اصطلاح تھی, لیکن بہرحال ان کو مجاہدین کہا جاتا تھا. وہ اصل میں کیا تھے؟ جہادی گروپ تھے. حکمت یار کا گروپ تھا, یہ جو حقانی نیٹ ورک ہے اس زمانے میں جو ہے حکمت یار کے رائول ہوا کرتے تھے. وہ حزب اسلامی دو تھیں, ایک حکمت یار کی تھی, دوسری یونس خالص صاحب کی تھی. یہ یونس خالص گروپ میں تھے. اس طرح کے کچھ 7 گروہ تھے, وہ سارے کے سارے جو ہے وہ جہادی تھے. ایون احمد شاہ مسعود جو ہیں اور ان کے جو ساتھی تھے وہ جمعیت اسلامی میں تھے. فرق ان کا اور حکمت یار کے گروپ کا یہ تھا کہ وہ تاجک تھے اور یہ پشتون تھے, تو علاقے کا فرق تھا. ورنہ وہ بھی اسلامسٹ آئیڈیالوجی تھی, یہ بھی اسلامسٹ آئیڈیالوجی تھی. تو انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے ایک ایکسپیرینس کیا. انہوں نے سوویت یونین کو جو ہے وہ فورس کیا ٹروپس وڈرا کرنے کے لیے, جس طرح سے طالبان نے آج امریکہ کو فورس کیا ہے. اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے وہ حکومت, ان کو زیادہ دیر لگی حکومت گرانے میں, 3 سال لگے, لیکن جب وہ گر گئی تو وہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے. اور وہ جو ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پھر طالبان آ جاتے ہیں. لیکن ان میں سے سارے کے سارے گروپس ماں سوا حزب اسلامی کے, جو حکمت یار صاحب کا گروپ تھا, ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ بھی شامل ہو گئے تھے. یہ جو امریکی نظام قائم ہوا تھا, امریکہ بیک جو نظام تھا, انٹرنیشنلی بیک جو حکومت تھی, جس کے کرزئی صاحب جو ہے صدر بنے تھے 2002 میں, وہ جو حکومت تھی اس کے اندر وہی لوگ تھے جنہوں نے سوویٹس کے خلاف جہاد کیا تھا. تو وہ ایک طرح سے ان کی پولیٹیکل لرننگ ہو چکی تھی. طالبان جو ہیں وہ کلاک کو پھر سے دوبارہ انہوں نے ریورس کر دیا تھا کہ نہیں بھائی یہ تو صحیح اسلامی حکومت نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے بھی کہا تھا نا ہم اسلامک ریپبلک آف افغانستان. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ لوگ جو ہیں یہ تو امریکہ کے ساتھ ہیں, امریکہ کے بلبوتے پہ آئے ہیں, اور انہوں نے جو ہے اصلی جو ہماری اسلامی حکومت تھی یعنی ایمریٹ 1.0 اس کو امریکہ کے ساتھ مل کے اس کو ملیا میٹ کیا ہے, تو یہ تو لیجٹمیٹ نہیں ہے, تو اصلی اسلامی حکومت تو ہماری ہے. اب طالبان نے 80s کے جہادس گروپس کے ساتھ کیا, اب طالبان کے ساتھ وہی کام آئسس کر رہے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو ایک سکلکل ہے, ایک لرننگ ہوتی ہے. کچھ گروہ سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا یار وہ جو ہم پہلے کرتے تھے وہ تو اس وقت کے لیے ٹھیک تھا, لیکن اب نہیں کر سکتے. اب طالبان اسی جگہ پر ہیں
جہاں ان کے جو مخالفین تھے جن سے انہوں نے جنگ لڑی ہے وہ جہاں وہ تھے وہاں آج طالبان. دیکھیے اگر ہم پرانے مجاہدین کی بات دیکھیں تو ان کے پیچھے سرکاریں تھیں، امریکہ بھی تھا اور ان سب کے انٹرسٹ تھے، اور پاکستان کے ذریعے بہت ساری چیزیں چینلائز ہوتی تھیں. آفٹر آل جو آئسس کے ہے اس کے پیچھے پھر کون سے گروہ ہیں یا کون سی سرکاریں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ہیں؟ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ ان کو خاص طور پر جو آئسس کے ہے ان کو بنانے میں پارشلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی کچھ مدد کی تھی اپنے مفادات کے سلسلہ میں، بلوچ لوگوں کو بھی دبانے کے لیے. تو آفٹر آل اس وقت جو آئسس کے ہے وہ کیا ہیں اور ان کے پیچھے کون لوگ ہیں یا کون گروہ ہیں یا کون سے ایلیمنٹس ہیں سرکاروں کے؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ آئسس کے پیچھے کوئی حکومت جو ہے، جس طریقے سے پاکستان نے طالبان کی پشت پناہی کی، اس سے پہلے حکمت یار صاحب کی پشت پناہی کی، دیگر جو جہادی گروپس تھے 80s کے ان کی پشت پناہی کی، اور جو کشمیری گروپس تھے وہ ان کی پشت پناہی کی، وہ والا سلسلہ تو مجھے نظر نہیں آتا کہ وہ اس طریقے سے طالبان آئسس کے جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے. وہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ یہ کہنا کہ اپنا ترکی جو ہے وہ جو آئسس سیریا میں تھی اس کو بنانے میں اس کا ہاتھ تھا، کیونکہ یہ بھی ایک کنسپیریسی تھیوری ہے. دیکھیں اگر کسی کے مفادات پورے ہوتے ہیں اور کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ لک دی ادر وے کرتا ہے اپنے مفادات کے لیے، وہ ایک چیز ہے، اور وہ سیم نہیں ہے. وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی وہ ریاستی ایکٹر جو ہے وہ کسی گروپ کو سپورٹ کر رہا ہے، وہ صرف کسی گروپ سے فائدہ اٹھا رہا ہے. تو میں نے تو ابھی تک کوئی ایویڈنس نہیں دیکھا کہ کوئی ریاستی ایکٹر آئسس کے پیچھے ہے. میں سمجھتا ہوں آئسس جو اپنے بلبوتے پہ پہلے عراق میں ابھرا، پھر سیریا میں پھیلا، اور پھر وہاں سے دیگر اور علاقوں میں، اور پھر پھیلنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو جو ہے وہ آپ فزیکلی عراق اور سیریا سے کہیں جا رہے ہیں. جو لوکل لوگ گرو ہوتے ہیں ان میں سے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، آپ کا لیبل لے لیتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آج جو ہے میں اور آپ جو ہے وہ ایک کمپنی کا جو ہے وہ گیس اسٹیشن کھولتے ہیں، ٹھیک ہے، ایگزان موبل کا گیس اسٹیشن کھولتے ہیں، تو کل کو ہمیں جو ہے وہ زیادہ فائدہ نظر آتا ہے اور ایگزان موبل جو ہے اتنا وہ پھل پھول نہیں رہا، تو ہم کہتے ہیں چلو ہم جو ہے وہ سنوکو کا گیس اسٹیشن لے لیتے ہیں، اس کمپنی کے جو ہے اس سٹاک بڑھ رہے ہیں. تو یہی جو ہے حال ان لوگوں کا ہے کہ جو لوگ کسی زمانے میں طالبان کے ساتھ تھے، خواہ وہ پاکستانی طالبان تھے، ٹی ٹی پی تھی، اور خواہ وہ القاعدہ میں تھے یا وہ اس میں تھے افغان طالبان میں، اور انہوں نے اس کے بعد انہوں نے کہا بھائی کہ ہمارا فائدہ یہی ہے کہ ہم ان گروہوں کو چھوڑ کے آئسس کے، کیونکہ آئسس کے کو وہ سمجھ رہے تھے کہ آئسس کے تو ان کی خیر برانچ کا نام ہے، آئسس جو برانڈ ہے اس کا وہ دیکھ رہے تھے کہ ستارہ چڑھ رہا ہے. یہ انویسٹمنٹ ہے، جس طرح لوگ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں کہ کون سی کمپنی جو ہے اس کا اسٹاک بڑھتا رہے گا، یہ ایسے اندازے ہوتے ہیں. سملر جو ہے تھنکنگ ہے، ایٹ لیسٹ تھنکنگ پیٹرن ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے لوگ شامل ہوتے ہیں. جہاں تک وسائل کا تعلق ہے، دیکھیں وسائل کی کمی نہیں ہے، کرمنل انٹرپرائزز جو ہیں وہ بے شمار ہیں، اور یہ لوگ ایسا نہیں ہے کہ میں اور آپ تو شاید اگر کوئی گیس اسٹیشن کھولیں گے تو ہمیں تو قرضے شرضے لینے پڑیں گے بیٹھ کے، کیونکہ آپ بھی تنخواہ دار ہیں، میں بھی تنخواہ دار ہوں. لیکن یہ جو گروہ ہوتے ہیں، یہ جو اس کاروبار میں ہوتے ہیں، دہشت گردی یا جو غیر قانونی جو کام ہوتے ہیں، کرمنل انٹرپرائز جو ہوتے ہیں، ان کے پاس پہلے سے ریسورسز کچھ ہوتے ہیں جو وہ لے کے آتے ہیں، اور وہ ان کو پتا ہوتا ہے. اور یہ بھی جو کیلکولس ہوتا ہے نا کہ بھائی آپ جو ہے وہ جب برانڈ تبدیل کرتے ہیں تو وہ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اچھا یار ان کا اسلام سچا ہے اور میرا اسلام جو ابھی تک جو اسلام میں مانتا تھا وہ اتنا سچا نہیں ہے. یہ اس کے اندر پیسے کا بڑا لین دین ہوتا ہے. بہت سارے فائٹرز جو ہم نے سیریا کے اوپر جو ریسرچ آئی ہے، کیونکہ وہاں تو ایک زمانے میں مطلب کارٹر سینٹر نے اٹلانٹا میں ہوتا ہے کارٹر سینٹر، جو جمی کارٹر جو سابق صدر ہیں امریکہ کے، ان کے نام پہ بنا ہے. انہوں نے ایک زمانے میں یہ تخمینہ لگایا تھا کہ کئی ہزار گروہ تھے
چھوٹے چھوٹے علاقوں میں شروع کے سالوں میں 2011 سے لے کے تو 2014-15 تک ان کی ہزاروں میں تعداد تھی, 2-3 ہزار گروہ تھے, جو کہ پھر وہ کنسالیڈیٹ ہو کے تو جو ہے کئی سو پہ اترے, پھر اس کے بعد وہ درجنوں میں آئے, اور وٹل کرتے کرتے پھر وہ کچھ چند گروپ رہ گئے. تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ یہ جو فائٹر ہوتے ہیں یہ کس طرح اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ آپ ایک طرف سے آئیں اور دوسری طرف چلے جائیں. وہ ریاستوں کی جو ہے پش پناہی نہیں ہوتی ہے, اس میں یہ ہوتا ہے تنخواہ زیادہ کون دے گا, کیونکہ ایٹ دی اینڈ جو ہے یہ سب لوگ جو ہیں ان کے بھی خاندان ہیں, انہوں نے بھی لوگوں کو پالنا ہے. اور ہمارے ہاں تو نیوکلیئر فیملی کا تو تصور نہیں ہے نا, بڑی بڑی فیملی کا تصور ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم, جس میں آپ کے جو ہے صرف میاں بیوی بچے نہیں ہوتے, اس میں پھر آپ کے جو ہے سبلنگز ہیں, آپ کے ماں باپ ہیں, آپ کے جو ہے وہ بڑا کنبہ جسے ہم کہتے ہیں قبائلی لیول کے اوپر جو سیٹ اپ ہے, ان کو چلانے کے لیے پھر ان کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو زیادہ پیسہ دے گا, جس کے پاس زیادہ وسائل ہوں گے, اس کے ساتھ لوگ زیادہ فائٹر ادھر چلے جاتے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو گروہ ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کو کوئی ریاست چلا, یہ اب پروسیس اتنا جہادی جو انٹرپرائز ہے, اگر ہم اس کو گلوبل لیول پہ دیکھ لیں یا کسی بھی علاقے کے حد تک بھی اگر اس کو ہم دیکھیں, اس کا تجزیہ کریں, تو ہمیں نظر آئے گا کہ یہ بہت بڑا ہو چکا ہے. اس میں بہت سارے تانے بانے ہیں, یہ کوئی ایک گروہ کا نام نہیں ہے, اس میں ملٹیپل ایکٹرز ہیں جو پول آف منی جو ہے وہ اس کو وہ کمپیٹ کرتے ہیں اس کے ریسورسز کے لیے. آپ نے دیکھیں کہ جو سابقہ قبائلی علاقہ جات تھے پاکستان میں, اس میں کتنے گروہ ایسے تھے کہ جو ابھرے اس لیے تھے کیونکہ وہ پہلے کرمنل گروپس تھے. جیسے کہ جو ہے یہ لشکر اسلام گروپ خیبر ایجنسی میں جو ابھر کے سامنے آیا تھا, جس کے سربراہ کا نام تھا منگل باغ کوئی طالبان تو نہیں تھا, وہ تو ایک جو ہے نا آرگنائز کرائم باس تھا. اسمگلنگ اور ڈرگ ڈیلنگ اور اس طرح کے جتنے کام تھے غیر قانونی, اس نے اپنا ایک آرگنائز کرائم جو ہے وہ انٹرپرائز, وہ امپائر چھوٹا سا کریٹ کیا ہوا تھا. اس نے کیوں اپنے لشکر اسلام بنا لیا اور داڑھی رکھ لی اور اپنے آپ کو طالبان ڈکلیئر کر دیا خیبر کا؟ کیونکہ اس نے اپنے سرمایہ کو سنبھالنا تھا. اگر وہ نہ کرتا تو یہ طالبان جو وزیرستان سے شمال کی جانب بڑھ رہے تھے, یہ قبضہ کر لیتے ان کے اوپر. تو اس نے اپنی ٹیریٹری مارک کر دی بیٹھ کے. تو اس طرح جو ہے یہ چیزیں چلتی ہیں. دیکھیں اگر آئیسس کے پیچھے کوئی حکومتی ادارہ ہوتا, وہ اتنی جلدی ان کی جو ہے خلافت گرتی نہ, سو کالڈ, ٹھیک ہے. جس طریقے سے وہ گرے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے لوگ ہیں. آپ مجھے بتائیں حماس کا قلع کما کیوں نہیں ہوتا, حزب اللہ کا قلع کما کیوں نہیں ہوتا, یہ جو کشمیری گروپ ہیں ان کا قلع کما کیوں نہیں ہوتا, طالبان کا قلع کما کیوں نہیں ہوا؟ اسی لیے نہیں ہوا, ان کا حشر وہ نہیں ہوا جو داعش کا تھا, کیونکہ ان کے پیچھے ریاستی ایکٹرز ہیں نا, ایران ہے, پاکستان ہے, دیگر آل ملک جو ہیں ان کو جو ہے وہ سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں, یعنی اسٹیٹ پیٹرنیج ہے ان کو. اسی طریقے سے سعودی عرب نے بہت زمانے تک جو ہے بہت سارے گروپس کو جو ہے نا سپورٹ کیا. اور تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئیسس کے پیچھے آئی ڈونٹ تھنک اس طرح سے ریاستی قوت ہے, اور اس وجہ سے اس کا جو ہے وہ صرف ان حالات میں آپریٹ کرتی ہے کہ جہاں پر کیاس ہوتا ہے, جہاں پہ ٹرانزیشن ہوتا ہے, ویکیوم ہوتا ہے, کوئی حکومتی ڈھانچے نہیں ہوتے, اور ایک نیا گروہ جو ہے وہ کشمکش چل رہی ہوتی ہے, جو اب ہم افغانستان میں دیکھ رہے ہیں. اب طالبان کے لیے کشمکش ہے کہ اس ملک کو چلائیں تو کیسے چلائیں, تو وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. جیسے کہ صدام حکومت کا تختہ الٹا تھا, تو آئیسس کا جو پریڈیسیسر گروپ تھا جماعت توحید والجہاد, اس نے جنم لیا تھا. زرقاوی نے جو گروپ بنایا تھا جو آئیسس کا بانی. اس کے بعد جب وہ کیسے سیریا میں آئیسس کیسے آئی, کیونکہ پریزیڈنٹ اسد کے خلاف بہت بڑی بغاوت ہوئی, اور جو مشرقی علاقہ جات تھے سیریا کے, وہ حکومت کے رٹ سے باہر ہو چکے تھے. ٹی ٹی پی کیسے آئی, کیونکہ حکومت کا رٹ ختم ہو گیا تھا. سو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئیسس کا جو آئیسس اس ماڈل سے نہیں چلتی ہے. ہاں فائدہ ضرور اٹھاتی ہے, ان کے تعلقات ضرور ہوتے ہیں حکومتی سطح کے اوپر لوگوں کے ساتھ جو ان کے ہم نوا ہوتے ہیں یا ان کے بزنس ڈیلرز ہوتے ہیں, کیونکہ اسلحہ خریدنا ہوتا ہے, چیزیں خریدنی ہوتی ہیں. یہ بھی ایک پولیٹیکل اکانومی ہے نا, ایک کامرس ہے. تو اس کامرس کو چلانے میں انہوں نے اب وہ مطلب جو ہے جنت سے تو ان کے لیے نہیں آئیں گے نا, مطلب چیزیں
جیسے ان کا وہ اپنا جو ان کی جو ڈسکورس ہے اس میں تو وہ جنت اور دوزخ کی بات کرتے ہیں، لیکن حقیقت کی دنیا یہ ہے کہ اسی مارکیٹ سے وہ بھی چیزیں اٹھاتے ہیں جس مارکیٹ سے دوسرے ایکٹر چیزیں اٹھاتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو، سینٹرل ایشیا کو، افغانستان کو آئسس کے سے مزید کتنا خطرہ ہے؟ چونکہ یہ تو دنیا نے پرسیو کر لیا تھا کچھ سال پہلے کہ شاید اب اس ریجن میں اتنی بڑی اسلامسٹ قوتیں نہیں رہیں، مگر اب ایک نیا خطرہ آ گیا۔ تو یہ خطرہ اب پریسائزلی ساؤتھ ایشیا میں، بھارت میں، پاکستان میں اور سینٹرل ایشیا میں کس طرح محسوس کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ ابھی تو ایسا نظر نہیں آتا کہ آئسس جو ہے وہ عنقریب پاکستان کے کچھ علاقوں سے میں اور پھر افغانستان کے اندر کے حدود اربے میں جو دہشت گردی کر رہی ہے اس سے زیادہ کوئی کہیں آگے بڑھے گی۔ ہو سکتا ہے سینٹرل ایشیا کے جو ہے ریاستوں میں وہ گھس جائے کسی پوائنٹ پہ، اسی وجہ سے وہ متحرک ہوئی ہوئی ہیں وہ ریاستیں، وہ طالبان کے ساتھ ڈیل کر رہی ہیں کہ اچھا چلو ان کے ساتھ لین دین رکھو تاکہ یہ جو ہے ایسے عناصر کو، یہ طالبان ہمیں پسند نہیں ہے کیونکہ ان کا زیادہ فرق نہیں ہے وہ آئسس سے، کچھ باتوں پہ اختلاف ہے لیکن مجموعی طور پہ آئیڈیالوجی وہی ہے، لیکن ان سے بزنس کی جا سکتی ہے، ان سے دنیاوی لین دین کیا جا سکتا ہے، آئسس سے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آئسس زیادہ ریڈیکل، تو اس وجہ سے وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ایک لانگ ٹرم خطرہ تو ہے کہ اب یہ ایک بڑا دلچسپ اور جو ہے آئرونک قسم کا سچویشن ہے کہ آئسس اور سولائزڈ ورلڈ کے درمیان طالبان ہے، یعنی یہ اس سے جو ہے وہ مطلب دیکھیں صورتحال کتنی وہ جو ہے کس نہج پہ آ گئی ہے کہ اب دنیا طالبان پہ انحصار کر رہی ہے کہ وہ جو زیادہ ریڈیکل جہادی گروپس ہیں اس سے دنیا کو طالبان بچائیں، اور طالبان جو ہے اس جو ہے پرسیپشن کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ بلیک میل کر رہے ہیں بیسکلی کہ بھائی اگر آپ ہمیں پیسے نہیں دیں گے تو یہاں تو داعش آ جائے گی، ٹھیک ہے آپ ہمیں پسند نہیں کرتے، ہمارے جو ہے آئیڈیالوجی کو پسند نہیں کرتے، ہمارے طرز و طور طریقوں کو پسند نہیں کرتے، تو یا ہم سے ڈیل کر لیں یا آئسس سے ڈیل کر رہے ہیں، تو ایک طرح سے وہ دنیا کو بلیک میل کر رہے ہیں اسی طریقے سے کیونکہ ان کو پیسے کی ضرورت ہے۔ تو ایک طرح سے داعش کا ہونا وہ طالبان کے فائدے میں ہے، یعنی ایک طرف تو وہ دشمنی ہے، طالبان یہ نہیں چاہیں گے کہ داعش اتنی بڑی ہو جائے کہ کہیں ان کو ہی بھگانا دے، ان کے لوگوں کو اپنی طرف نہ بلا لے اور اندر سے طالبان کھوکھلے ہو جائیں، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ جو ہے یہ طالبان زیرو ہو جائے، اسیوم کرتے ہیں کہ زیرو ہو سکتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ کسی طرح سے جو ہے انسگنیفیکنٹ ہو جائے، کہ جہاں دنیا جو ہے وہ جو اس وجہ سے خوف سے ہمارے ساتھ ڈیل کر رہی ہے وہ یہ نہ ہو کہ کہیں یار جو ہے یا کوئی داعش وائش نہیں ہے، یہ صرف طالبان ہیں اور یہ جو ہے ہمیں بیسیکلی چونا لگا رہے ہیں اور جو ہے تم جانو اور تمہارا کام جانے، یعنی ان کی امپورٹنس نہ ختم ہو جائے طالبان کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے یہ اس لیے طالبان کے لیے ایک حد تک داعش کا ہونا ضروری ہے کیونکہ اس سے ان کا کاروبار چل رہا ہے۔ یہ ایران کے ساتھ بھی یہی سلسلہ ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ ایک جیو سیکٹیرین جو ہے لڑائی ہے، ایران اور جو ہے وہ آئسس آپس میں دشمن ہے، لیکن فرض کریں اگر وہ آئسس نہ ہو تو ایران کا بھی کام نہیں چلتا نا۔ ابھی دیکھیں ایران نے جو ہے کس طریقے سے اپنے جو ملیشیاز ہیں ان کو تیار کیا، جب وہ انہوں نے اپنی سو کالڈ خلافت کا اعلان کیا تھا اس کے بعد ہوئی نا وہ ملیشیاز جنہوں نے بہت اثر و رسوخ دیا طالبان کو، تو اب سوری ایران کو، عراق کے اندر جو ان کا جو لیوریج ہے بہت بڑھ گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے جو دشمن بھی ہوتے ہیں ان کو انہیں ایک دوسرے سے فائدہ بھی ہوتا ہے، ان کے ہونے سے ایک دوسرے کو فائدہ ہے۔ تو اگر فرض کریں اب جیسے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ طالبان تو اب اس طرح سے ریڈیکلزم نہیں پھیلا رہے جس طریقے سے اب آئسس پھیلانا چاہتی ہے۔ لیٹ سے کہ آئسس جو ہے حکومت میں آ جاتی ہے، طالبان کا خاتمہ بالخیر ہو جاتا ہے یا وہ ختم ہو جاتا ہے، تو
وہ اس وقت پھر ان کو مصیبت پڑے گی کہ بھائی اب جو ہے ہم کیسے چلائیں، کیونکہ آپ ایک حد تک انسرجنسی کو لے کے جاتے ہیں نا. انسرجنسی کس لیے کوئی ایکٹر کرتا ہے؟ وہ تو ایک ٹول ہے نا انسرجنسی. ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ حکومت حاصل کرنا. حکومت کا یہ ہے کہ جب حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے جو آپ کے جو بیہیویئر ہے اس کو چینج ہونا پڑتا ہے. اگر آپ کا بیہیویئر چینج نہیں ہوتا اور آپ جو ہے اپنے لوگوں کو، اس کے بعد آپ کو خود آپ کے انٹرسٹ میں ہوتا ہے کہ آپ کے لوگ اتنے ریڈیکل نہ ہوں. اب جو طالبان کیا کر رہے ہیں، ان کو مصیبت کیا پڑی ہوئی ہے؟ طالبان کی مصیبت یہی ہے کہ بھائی یہ جو فائٹر ہم نے، جن کو ہم نے مطلب اٹریکٹ کیا، ریکروٹ کیا، اتنے سال اپنے ہمارے ساتھ رہے، جنگیں لڑی، ان کے بہت سارے لوگ، ان کے دوست یار احباب رشتہ دار مارے گئے، لیکن یہ اب بھی ہمارے ساتھ ہیں. کیوں ہمارے ساتھ ہیں؟ کیونکہ ہم نے ان کو لارا لپا لگایا ہوا تھا کہ اسلامی حکومت آ جائے. اسلامی حکومت کیا ہے؟ عورتوں کو پردے میں ڈال دیں گے، کیونکہ اسلامسٹ کا کام ہی کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ عورتوں کو جو ہے وہ نظر بند کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ جو ہے ان کے پاس کوئی مطلب کوئی سوفسٹیکیٹڈ انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہے نا گورننس کی، کہ جی بے حیائی چل رہی ہے، اور بے حیائی اس وجہ سے کیونکہ عورتیں پردے میں نہیں، تو وہ عورتوں کو بند کر دیتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے 20 سال تک لوگوں کو اسی جو ہے یہ چورن چٹایا ہے، اور ان سے آپ نے فائدہ اٹھایا ہے. بہت سارے لوگ نے اپنی جان دے دی طالبان کے لیے، اور خود بھی مر گئے اور لوگوں کو بھی مار دیا، لیکن جو بچ گئے ہیں وہ بہت سارے ہیں. اب ان سے آپ کیا کہیں گے کہ نہیں یار اب ہم نے ارادہ بدل دیا ہے، اب جو ہے نا وہ ایکچولی ہم سکول کھولنے والے ہیں جو نا خواتین کے لیے. اب خواتین جو ہیں وہ بازار میں بھی کام کریں گی، حکومت میں بھی کام کریں گے، سول سوسائٹی بھی ہوگی. وہ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ؟ تو یہ بڑا مصیبت ہو جاتی ہے کہ اگر ایک ایکٹر جو ہے اگر ایک ایکٹر کے لیے حالات تبدیل ہو جائیں. طالبان کے لیے اب حالات تبدیل ہو چکے ہیں. طالبان کے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی چیلنج کا سامنا ہے ان کو کہ کیسے وہ حکومت بھی کریں، کیسے وہ جو حکومت کے جو ثمرات ہوتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کے پاس پیسہ آتا ہے تو پھر یہ کہ نیچرل ہے کہ آپ کی لائف سٹائل بدلتا ہے. پہلے آپ جو تھے وہ انسرجنٹ فائٹر تھے. آپ جو ہے اگر آپ مجھے 2 منٹ کی اجازت دیں تو میں ذرا ایک پوائنٹ بنا لوں یہاں پہ کہ یہ فرض کیجئے کہ آپ جو ہے کوئی ایکس ملا تھا جو کہ کسی جو ہے کندہار کے کسی ایک خاص علاقے کا انچارج تھا، صوبہ کندہار کا. تو اس زمانے میں وہ جو ہے وہ سادہ روٹی کھاتا تھا، اس کے نیچے 30-40 لوگ تھے، اس کے پاس اوپر سے اتنا بجٹ تھا، اس سے کچھ اسلحہ خرید لیا، کچھ تنخواہیں دے دی، تو اس کی زندگی جو تھی وہ بڑی سادہ تھی. تو اس وقت وہ یہ کہتا تھا کہ دیکھو ہم قربانی دے رہے ہیں، ہم جو ہے مطلب یہ ہمارے جو مخالفین ہیں جن کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں، یہ نہ صرف جو ہے اسلام سے جو ہے فارغ ہیں، یہ ظالم بھی ہیں، یہ لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں، اکنامک استحصال کر رہے ہیں، خود بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں، امیر ہیں، اور باقی عوام غریب ہیں، اور اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ بھئی ہم عوام کے قریب ہیں کیونکہ ہم عوام کے ساتھ رہتے ہیں، سادہ کپڑے پہنتے ہیں، سادہ کھانا کھاتے ہیں، سادے گھروں میں رہتے ہیں، ہم کوئی نہیں. اب اچانک اسی گروہ کے پاس بے شمار پیسہ آ جاتا ہے. اب بے شمار جب پیسہ آتا ہے تو پھر انسان کا لائف سٹائل بدلتا ہے. پھر وہی جو کمانڈر تھا وہ جو کندہار کے اندر جس کے نیچے 30 لوگ تھے، اب وہ پولیس چیف بن گیا. اب پولیس چیف کا مطلب یہ کہ ان کو گاڑی بھی مل گئی ہے، گاڑی کے بغیر گزارا نہیں ہے، دفتر بھی مل گیا ہے، دفتر بھی ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے، اور جو ہے اب جو ہے پیسہ بھی زیادہ ہے، اور پھر یہ ہے کہ اب ان کے بچے جو ہیں وہ اور خاندان جو ہے اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں. تو لوگ پھر آپ جو ہے اس چیز کو آپ نے نیگیٹو کے طور پہ پیش کیا ہوتا ہے، جو قدرتی عمل ہوتا ہے. جب آپ کے پاس وہ آتی ہے تو پھر جو ہے آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ جو کاز ہے اس سے انحراف نہیں کیا. تو کیسے آپ کیسے کریں گے؟ کیسے اپنے جو آپ کا جو نیچے آپ کے لوگ ہیں، آپ نے ان کو بھی خوش رکھنا ہے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں تم بھی کھاؤ، لیکن سب کو نہیں دیا جا سکتا پیسہ. تو جن تک ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوگا نا، یہ مطلب بڑی جو ایڈوانس انڈسٹریلائز ڈیموکریسیز ہیں، جو رونلڈ ریگن تھے سابق صدر تھے، وہ ٹرکل ڈاؤن اکنامکس کی بات کرتے تھے کہ جب آپ جو ہے جو ان کا فلسفہ ہے اکنامک، اگر اس پہ چلیں تو جو ٹرکل ڈاؤن کرے گی دولت،
اور جو سوسائٹی کے نچلے طبقات ہیں وہاں تک پہنچے گی. سب کو جو ہے سب جو اکنامک پروگرس کے ثمرات کا سب فائدہ اٹھائیں گے. لیکن ہوتا نہیں ہے. بہت سارے طبقات جو ہیں وہ استحصال کا شکار ہوتے ہیں یا وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. اسی طریقے سے یہ لوگ ہیں, اور وہ لوگ جو ہیں ان کو آئیسس کہہ رہی ہے کہ دیکھو یہ اب کرپٹ ہو گئے. یہ جو کرپشن آتی ہے وہ کیسے آتی ہے؟ کیونکہ جب آپ کے پاس پیسہ آتا ہے اور پھر آپ کہتے ہیں اچھا یار پہلے تو آپ بڑی سادہ زندگی گزار رہے تھے, پہلے تو آپ اللہ اللہ کرتے تھے, اب آپ جو ہے گاڑی چلا رہے ہیں, اب آپ کے پاس بڑا گھر آ گیا ہے, اب آپ نے کپڑے بھی اچھے پہننے شروع کر دیے ہیں, اب آپ کو شان و شوکت اور اب آپ کی آؤ بھگت ہوتی ہے, کیمرے کے سامنے آپ بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ دنیا ٹریول کرتے ہیں, آپ کو لوگ آؤ بھگت کر رہے ہیں, تو اب تو آپ جو ہے وہ کرپٹ ہو گئے ہیں, دنیا دار ہو گئے ہیں, دنیاوی ہو گئے ہیں. تو آپ نے جو کاز تھی اسلام اس کو پسے پشت پھینک دیا ہے یا بالکل اس کے ساتھ انحراف کر دیا ہے. یہ چیز ہے طالبان کا اس وقت بہت بڑا جو ہے نا اسٹرگل. اور یہی چیز تھی آئیسس کا بھی, یہی پرابلم تھا. آئیسس نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ کمپرومائز نہ کیا جائے, اور کمپرومائز نہ کرنے کی وجہ سے پھر اس کو الٹیمیٹلی جو ہے نقصان ہوا. تو یہ آئیڈیالوجیکل گروپس کا کننڈرم ہوتا ہے کہ آپ جو ہے کمپرومائز کریں تو بھی نقصان کا جو ہے رسک ہے, اور اگر نہ کریں تو بھی تباہی آپ کے جو ہے نا دروازے پہ دستک دے رہی ہوتی ہے. تو یہ وہ کہتے ہیں انگریزی میں ڈیمڈ اف یو ڈو اینڈ ڈیمڈ اف یو ڈونٹ. آپ نے بہت اچھے انداز سے جیسے سم اپ کیا. یہ واقعی ایک ایسی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے جس میں ہمیں ایک طرف تو لگتا ہے کہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو انڈائریکٹلی فائدہ بھی دے رہے ہیں, اور ایک دوسرے کے خلاف بھی. سچویشن واقعی بہت کمپلیکیٹڈ ہے. میں بالکل آخر میں مختصر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ابھی G20 کی کانفرنس میں ہم نے غور کیا کہ ان کے حوالے سے ورلڈ لیڈرز نے کوئی بہت زیادہ بات چیت نہیں کی. تھوڑی سی بات چیت ہوئی افغانستان میں ہیومینیٹیرین کرائسس جو افغانس کے لیے ہے, اور طالبان کی جو آگے بننے والی اگر کوئی پوٹینشیل حکومت ہے اس کے حوالے سے. تو اس کو آپ سم اپ کوئکلی کیسے کریں گے؟ اس کو دیکھیں بہت آسان ہے. افغانستان اب پرائیورٹی کی اس لسٹ پہ نہیں ہے گلوبلی. افغانستان کیوں تھی پرائیورٹی؟ کیونکہ امریکہ بیٹھا ہوا تھا. اگر امریکہ نہ جاتا تو امیجن کریں کہ 9/11 کے بعد بن لادن اور القاعدہ امریکہ کو مل جاتی کسی طریقے سے اور ان کو طالبان کے خلاف جنگ نہ کرنی پڑتی. طالبان افغانستان کی کیا حیثیت ہونی تھی؟ اس سے پہلے بھی کوئی دنیا ڈیل نہیں کر رہی تھی, بعد میں بھی اس نے کوئی ڈیل نہیں کرنا تھا. اب 20 سال کے گزرنے کے بعد امریکہ کہتا ہے بھائی کہ بہت ہو گیا. امریکہ نکل آیا تو لوگوں کی اب سب کو وہ ایک, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک اسکرامبلنگ چل رہی ہے, ایک پسوڑی پڑی ہوئی ہے کہ بھائی کس طریقے سے اس کو مینیج کریں. لیکن وہ کچھ ملک G20 کے لیول پہ نہیں ہے. G20 کے لیول کے اوپر اور بہت سارے ایشوز ہیں. کلائمیٹ بہت بڑا ایشو ہے, ٹھیک ہے. کلائمیٹ کے جو آج بھی فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ ہے کہ 2070 میں جبکہ آبادی 9 بلین ہوگی تو انہوں نے میپ ایشو کیا ہے کہ کون سے دنیا کے علاقے ہیں کہ جہاں پر ٹیمپریچر اتنے بڑھ جائیں گے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے کہ وہاں لائف کو سسٹین کرنا مشکل ہوگا. وہ بہت ہی مطلب تشویشناک خبر ہے, خطرناک خبر ہے. اور میں سمجھتا ہوں وہ پرائیورٹی ہے اس وقت. G20 کی وہ پرائیورٹی اس وقت COP26 ہو رہا ہے کیونکہ پورا کلائمیٹ چینج کے اوپر جو ہے وہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے. کئی ہفتوں پہ وہ چلے گی, لیکن جو سربراہان مملکت ہیں جو بڑی طاقتوں کے, تو وہ آلریڈی جو ہے اس کے اوپر گفت و شنید کر رہے ہیں. یہ ایک آن گوئنگ چیز ہے. پھر اب ہم یہ کووڈ سے پوری طریقے سے باہر نہیں آئے. پھر یہ ہے کہ اگر ہم نے کووڈ کو میڈیکلی جو ہے ڈیل کر لیا ہے, اب یہاں پر امریکہ اور کینیڈا میں وہ 3rd ڈوزز لگ رہی ہیں, وہ بوسٹر شاٹس جن کو کہتے ہیں, لیکن جو نقصان ہوا ہے, مالی نقصان ہوا ہے, اکنامک جو نقصان ہوا ہے کووڈ کی وجہ سے, اس کو جو ہے وہ حل کرنے میں ٹائم لگے گا. وہ پرائیورٹی ہے. اس کے علاوہ جو ہے جو بہت سارے ملکوں کے اندر جو ڈومیسٹک انتشار ہے, آج ہمارے ہاں ورجینیا کے اندر, امریکہ کے اندر الیکشنز ہو رہے ہیں. آج وہ 2021 کے الیکشن ہیں اور صوبائی لیول کے اوپر کچھ ہو رہے ہیں. ورجینیا کا الیکشن بہت اہم ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ گورنر کا الیکشن ہے, اور جو ڈیموکریٹس ہیں وہ ان کا ایک نیا کینڈیڈیٹ ہے ٹیری مکالف, جو پرانے گورنر تھے ریلف نارتھم, وہ جا رہے ہیں. اور ان کے مقابلے میں گلین ینکن ہیں جو کہ ٹرمپ کے سپورٹر ہیں اور ریپبلکن پارٹی سے ہیں.
تو اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ جو ہیں وہ اندرونی طور پہ بہت بڑی بڑی طاقتوں کو فورس کر رہی ہیں کہ اندرونی طور پہ ان کے کیا حالات ہیں. اب یہاں پر جو ہے ہیلتھ کیئر کا ایشو ہے, مہنگائی کا بھی یہاں بھی ایشو ہے. وہ لیول نہیں ہے جو کہ پاکستان یا کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ہے تو صحیح نا یہاں پہ. تو جب ایسے حالات ہوں تو افغانستان کو کون یاد کرے گا؟ اسی وقت یاد کریں گے جب بم کا دھماکہ ہوگا. بہت شکریہ کامران بخاری صاحب. دعا ہماری یہی ہے کہ بم کے دھماکے کم سے کم ہو دنیا میں, مگر بدقسمتی سے بم کے دھماکے وہیں پر ہو رہے ہیں جہاں پر انسانیت پہلے ہی بہت ابتری کی صورتحال سے دوچار ہے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. آج ویورز بات چیت سن رہے تھے کامران بخاری صاحب کی, اور ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے, اور اسی یوٹیوب کے چینل کو اگر آپ ڈونیٹ کے بٹن پر پریس کریں گے تو آپ ہمیں کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں. آج کا بلا تکلف تجزیہ میرے ساتھ اور کامران بخاری صاحب کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ.